تو ان کا حل کیوں نہیں ہو رہا راجہ صاحب؟ اب یہ ہے نا کہ یہ اب چونکہ یہاں ایک مسئلہ ہے، انہوں نے وہ چٹھی لکھ دیا جی کہ وہ ارسا کو جو تم صوبوں کو لکھو، بھائی ہم نے صوبوں کے ساتھ، ہمارا صوبوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ ایشوز تھے جو میں نے گیلانی صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ شام کو اٹھائے تھے مظفر آباد، جو انہوں نے ہمیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بلایا تھا۔ ہم نے کہا تھا ان معاملات کا حل چاہیے ہمیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ ایک دفتر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، وہ چکر ہی لگا رہی ہے۔ اس کو یہی آپ کی بات درست ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ادھر کو تعین کریں۔ مثلا میرے نقطہ نظر میں یہ ایک کشمیر کونسل ہے، میں اس کے خلاف ہوں، مطلب بیسیکلی میں اس کے خلاف، اس کا کوئی اچھا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ پہلے ہم وزارت امور کشمیر سے تنگ تھے، تو بعد میں اس کو ختم کیا تھا کونسل کا۔ اب جو آئیڈیا تھا یہ اس کے برعکس نکلا، یہ تھا کہ تعلق قائم کرنا تھا پاکستان کے ساتھ۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ ترمیمیں وغیرہ کروا کے ایگزیکٹو اتھارٹی کی شکل اختیار کر، اب ایک ملک میں تو دو ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں جیسے اپر ہاؤس، تو سینٹ کا تو الگ اتھارٹی نہیں ایگزیکٹو کی، وہ تو تھرو نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کا سارا معاملہ چلتا۔ اب یہ بہت ساری اناملیز ہیں، اس کو دور کرنے ہیں، یعنی سپیریئر کو جوڈیشری کی تقرری ہے، وہ کیوں کرے جی کونسل کا چیئرمین؟ گورنمنٹ آف ایجے کے کیوں نہ کرے، پریزیڈنٹ کرے، جو آئینی طریقہ اس کا، جو پہلے بھی اختیار ہمارے پاس تھا۔ چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا یہ ابھی میرپور ہے، ڈرائی پورٹ بننا ہے۔ اب انڈر UN ریزولوشنز، یا جو پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ کوئی صوبہ یا کوئی فارن ٹریڈ خود نہیں کر سکتے، وہ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو۔ اب یہ FBR کا معاملہ ہے، اب اس پہ کونسلیں چھنگلا لیجیے، ہمیں آپ اس میں فکر ہی نہیں کرتے۔ جموں کشمیر کونسل جو ہے اٹس ناٹ اے گورنمنٹ آف پاکستان، یہ 74 کے ایکٹ کے تحت اٹس اے پارٹ آف دی انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ آف AJ کے 1974۔ یہ وہاں بیہیو کرتے ہیں اپنے آپ کو جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے صوبوں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا نہیں بابا، آپ نہیں، ابھی پیچھے ہماری میٹنگ میں نو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپر میں ایک ہے، جب میں نے کارا صاحب تھے، بعد میں بھٹو صاحب آئے، جب میں آپ کے پاس R بلاک میں آؤں گا تو پھر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹر، فیڈرل منسٹر کے طور پر، یہ جو سینٹرل منسٹر کیا لیں اس کے طور پر بات کریں۔ ادھر آپر میں ایک ہے، آپ ادھر میرے انچارج کونسل کے سیکریٹریٹ کے ہیں، تو آپ یہ بات مت کریں ادھر میرے ساتھ، یہ میں نہیں مانوں گا آپ کی بات۔ اب یہ وہ سیریس ایشوز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ریزالو ہو، یہ ساری باتیں، اس کو ریزالو ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بیماری لاعلاج ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کا علاج اس وقت اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک ہم نے لینا ہے وقفہ، واپس آتے ہیں اور ان مسائل کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ سیاسیات میں خوش آمدید۔ کشمیر ہاؤس سے یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب سے۔ راجہ صاحب، یہ بالکل جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں لوگوں نے ہمارے ساتھ کی۔ یہ بھی بات کی، یہی جو 631 کیوسک پانی کی تھی، اور وہ ہنس بھی رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ پانی بھی یہاں سے جائے اور 631 کیوسک جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے نا پینے اور زراعت کے لیے نہ ملے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجلی یہاں سے بن کے جاتی ہے، اور آپ مظفر آباد میں لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھ لیں، اور ہمیں زیادہ مہنگی جو ہے واپس آتی ہے۔ تو اب آپ جو یہ معاملہ سارا، آپ کی جو بات چیت ہوئی وزیر اعظم گیلانی صاحب سے مظفر آباد میں بھی ادھر، اس میں آپ نے کہا کہ ابھی 1 ماہ تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے چلایا جائے گا۔ تو آپ کوئی میڈیا کے ذریعے بھی پاکستان کے لوگوں تک بھی یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ مسائل کیا ہیں آپ کے؟ اب مسئلہ ایسا ہے جی، میں آپ سے گلہ کرتا ہوں، یہ جب گلگت بلتستان کا معاملہ تھا تو میں وہاں اسلام آباد پریس کلب میں گیا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ نے میرا کے بارے میں تو زیادہ کوریج دیا ہے، تو اس ایشو پر آپ نے پوچھا ہی نہیں، بھائی ہمیں بلائیں تو صحیح، ہم سے پوچھے بھائی ہم کیا کہتے ہیں۔ مثلا آج آئے ہوئے تھے چیف منسٹر، آئے ہوئے تھے گلگت بلتستان کے، ان کو میں نے یہاں لنچ پہ بلایا ہوا تھا، تو ان سے بات کر رہے تھے ہم، تو ان کو میں نے مظفر آباد دورے کی دعوت بھی دی۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہیں، وہ اختلافات ہمارے ہم آپس میں طے بھی کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا پرابلم پتہ کیا، بڑا ایک عجیب سا ایشو ہے ہمارے ہاں، ایک نکلتا ہے اس کا اخبار کا کہتے ہیں ڈاک ایڈیشن، وہ جو جلدی چھپ کے آ جاتا ہے اس میں۔ اچھا، وہ ہم اپنی خبریں پھر خود پڑھتے ہیں، وہ پھر واپس دریائے جہلم سے ادھر آ جاتی ہیں۔ وہ جو لوکل ایڈیشن ہے اس میں میری کوئی بات نہیں سنتا۔ اب یہ ایک میڈیا ہے، یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، آیا مجھا، آپ اس کو کتنے لوگ دیکھیں گے، کیا بات کریں گے، میری بات کیسے سنیں گے۔ بعد میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تب مستحکم اور مضبوط ہوگا جب پشاور، کوئٹہ، کراچی، مظفر آباد، گلگت، پشاور کے لوگ جو ہے نا وہ کریں گے، وہ NOC جاری کریں گے کہ سب نظام ٹھیک ہے، تو پھر پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب جہاں ریاست جموں کشمیر کا تعلق ہے، وہ مظفر آباد سے راستہ ہے،
وہ گلگت سے راستہ ہے، وہ سری نگر سے راستہ ہے، وہ کرگل سے راستہ ہے، وہ لیہ سے راستہ ہے، وہ جموں سے راستہ ہے، سارے راستے اسلام آباد آتے ہیں. کوئی راستہ یہاں سے دہلی نہیں جاتا، ایک راستہ بھی دہلی نہیں جاتا یہاں سے. لکھن پور سے بھی بڑا دور پڑتا ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ سیالکوٹ کے راستے جو ہے نا اس کو سیالکوٹ قریب پڑتا ہے، یہ لاہور قریب پڑتا ہے. اس نے کل اگر اپنا فروٹ جو ہے باہر بیچنے ہیں اسے تھرو مطلب بائی ایئر سیالکوٹ اب جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے، بڑے بڑے ادھر فریٹر آتے ہیں. یہ راجہ صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی جو تجارت کے حوالے سے، جو سارا آپ نے کہا کہ سارے راستے جو ہے وہ ادھر آتے، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان کے اوپر تو سردار عتیق صاحب نے جو ہے بیان بھی دے دیا ہے کہ یہ ایک بھارتی منصوبے کا جو کشمیر کو توڑنے کا منصوبہ ہے، یہ اس کے مطابق جو ہے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اس کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ تجارت کا، میں جب مظفر آباد گیا وہاں پہ میں نے جو تاجران ہیں ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف ہم جذباتیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، منافع اس میں کوئی نہیں ہے. جو کشمیر کیا ہے جی کشمیر کا جو ہے وہ جی جی. اور یہ کہ جی یہ جو ٹریڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس میں ایک سابق فوجی کو انہوں نے لا کے بٹھایا ہوا ہے جس کا تعلق بھی نہیں ہے کشمیر کے ساتھ. اور ہم ٹرک لے کے جاتے ہیں تو ادھر چکوٹھی میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آئٹم ہی بین ہو گیا ہوا ہے. تو منموہن صاحب نے ادھر سے پچھلے سال تقریر میں کہا تھا کہ جی ان کو بھی یہ جو تجارت ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں، اس کو بہتر بنانا چاہیے. تو آپ اس کی طرف کوئی پیش رفت کر رہے ہیں؟ ایسا جی کہ چونکہ جو ہے نا یہ معاملہ طے پایا تھا نہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نہ گورنمنٹ آف جو جموں کشمیر جو مقبوضہ اس کی یہ حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کے درمیان طے پایا. اب وہ 22 آئٹم ہے جس کا دونوں نے وہ دیا. اب یہ ہے کہ لیکن ابھی کوئی میکنزم جو ہے نہیں بن سکا کہ ابھی تو یہ مال کے بدلے مارے وہ بارٹر ٹریڈ وہ جو اس کو کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ جی وہاں پھر LC کھلنی چاہیے تھی، فارن ایکسچینج کا کیسے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں جو مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کاٹن کی چیزیں کشمیر میں زیادہ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس چپل ہیں یہ جا سکتے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں بند کر تو یہاں کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اب فرض کہ وہ کھوپا آ جاتا ہے ادھر سے تو وہ کھوپا کشمیر کا تو ہے نہیں ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا کوئی پرابلم بھی ہے. تو ایسا اس طرح یہ ہوا نہیں. ابھی ہم نے کیا ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی بنائی ہے جس میں ابھی انیشلی ایک ہیں وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ان کو جو ہے ہم نے ریکروٹ کیا تھا. وہ اس لیے کیا تھا کہ تھوڑا سا ابھی نئی بات ہے اور اس کو کوئی تھوڑا سا سسٹم ہم اس کو چلا لیں. بعد میں ملازم آزاد کشمیر حکومت کے، حکومت پاکستان کے ملازم نہیں ہے، اتھارٹی آزاد کشمیر حکومت کی ہے. ابھی وہ انیشل سٹیجز پر ہے، اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ چونکہ ان دو گورنمنٹس کے درمیان ہے. اچھا میرے نقطہ نظر میں ابھی تک جو اس کا معاملہ ہوا ہے نا وہ یہ تھا کہ اس کی جو LOC ہے نا جس کو ہندوستان اس کی بڑی سینٹیٹی بنائی ہے جیسے کہ بڑی متبرک چیز ہے، وہ اس کو جو ہے نا ضرب لگتی ہے اسے. یعنی یہ اسٹیٹ کی انٹیگریشن ہے اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی کہ دونوں حصے، مطلب یہ وہ ٹریڈ نہیں ہے جو واگا کے راستے ہو رہی ہے، یہ دو ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے، یہ ایک اسٹیٹ کے دو حصوں کے درمیان ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے نزدیک اس کا پولیٹیکل بینیفٹ زیادہ ہے. انڈیا کا سٹانس کمزور ہوتا ہے اس سے، جو وہ دنیا کو تاثر دینا چاہتا تھا وہ اس نے کیا، اور وہ بھی اس نے بڑی مجبوری سے کیا ہے، وہ خوشی سے نہیں کیا. یہ جب آپ کو یاد ہے 2008 میں جب کشمیر کے اندر بہت بڑے ہنگامے ہوئے تھے جس میں شیخ عبدالعزیز صاحب کی شہادت بھی ہوئی کہ 10 لاکھ 15 لاکھ کا جلوس جو ہے وہ چکوٹھی کی طرف آ رہا تھا. تو ہندوستان نے اس پریشر کے تحت یہ کہ کوئی خوشی سے نہیں کیا. وہ اس کا اپنا ایک سیٹ سسٹم ہے اس کا ہندوستان کا کشمیر کے حوالے سے. اور میں آپ کو 2 بار ہندوستان گیا، دہلی گیا ہوں، کہ ہندوستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جواہر لال نہرو سے لے کر منموہن سنگھ تک کشمیر کے ایشو پر یا پاکستان سے تعلقات پر کبھی اس کا فیصلہ خود نہیں ہوتا. وہ ساؤتھ بلاک میں بیٹھے ہوئے بابو کرتے ہیں. وہ سوچو. اچھا ان بابوؤں کو جو ہے ان کے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ ہوا تھا کہ کشمیری دونوں اطراف کے جو ہے وہ آپس میں ملے، صحیح، اور وہ معاملہ بھی سرد مہری میں جو وہ سرد خانے میں چلا گیا. تو اس پہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ اب ایسا جی بیسک تو فیصلہ کشمیریوں نے کرنا تھا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہوگا اس کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ 62 63 سے اب دونوں کی لیجٹمیسی بن گئی ہے کشمیر کے اوپر. اس حصے میں یہ اس حصے میں اس کو ڈینائی کوئی نہیں کرتا. جو کرتا ہے وہ میرا خیال ہے وہ شاید درست بات نہ کرتا ہو. اب یہ 3 پارٹیاں بن گئی ہیں کشمیر کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان. جب تک یہ تینوں پارٹیاں راضی نہیں ہوں گی تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی پیسفل یا جسٹ سلوشن جو کشمیری کی ایسپریشنز کو مد نظر رکھتے، ہمارے آنر اور ڈگنیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن نہیں ہے.